رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ کے ہمراہ طائف کے سفر پر نکلتے ہیں، صرف اس لیے کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام کے پیغام کو قبول کریں، مگر وہاں انہیں سنگباری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طائف کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ بچے اور جوان پتھر مارتے ہیں، آپ کے نالین خون سے بھر جاتے ہیں۔ زید اپنی جان پر کھیل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہیں۔ آخرکار طائف سے نکل کر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ اس باغ کے درختوں کی چھاؤں میں خون سے لت پت جسم اور دل سے زخمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے سامنے میری بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ اس بات کا اظہار ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر کامل بھروسہ رکھا۔ اسی باغ میں دو سردار عتبہ اور شیبہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر ان کا دل نرم پڑتا ہے۔ وہ اپنے غلام ہیں عداس کو انگوروں کی ایک پلیٹ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں۔ عداس، جو کہ ایک غیر مسلم نصرانی غلام تھا، خاموشی سے پلیٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھتا ہے۔ نبی کریم پلیٹ میں سے ایک خوشہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، بسم اللہ۔ عداس چونک جاتا ہے۔ عداس، یہ کلمات تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے۔ نبی مسکراتے ہیں، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس، میں نینوا کا ہوں، عراق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یونس بن متی کا شہر۔ عداس کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں، آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس کی آنکھوں سے آنسو ہیں، بہنے لگتے ہیں۔ وہ اس ہستی کے سامنے کھڑا ہے جس کی باتیں دل کے اندر اترتی جا رہی ہیں۔ وہ اپنے نبی کا ذکر سن کر نرم ہو جاتا ہے۔ عداس جھک کر نبی کریم کے ہاتھ چومتا ہے، اس کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ عتبہ اور شیبہ، جو دور سے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں، دیکھا، غلام بھی بگڑ گیا، محمد کا جادو چل گیا۔ لیکن عداس کا دل سچ کی روشنی سے منور ہو چکا ہوتا ہے۔ عداس کے لبوں پر ایک نیا کلمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہے۔ کریم مسکراتے ہیں، یہ مسکراہٹ ان کی زندگی کی تکلیفوں کا مداوا ہے۔ طائف کے زخموں کا بدلہ اس ایک ایمان سے مل جاتا ہے۔ نبی کریم باغ سے باہر نکلتے ہیں۔ عداس انہیں جاتے ہوئے دیکھتا ہے، دل میں روشنی ہے، آنکھوں میں عقیدت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر وہ کلمات جو آج بھی ہمیں رلاتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور طائف کے پہاڑوں کے فرشتے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جبرائیل، اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ ان لوگوں پر گرا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کو ایک مانیں گے۔ یہ تھا وہ دل جو انسانیت کے لیے تڑپتا تھا۔ عداس واپس اپنے آقاؤں کے پاس آتا ہے، ان کے طنزیہ سوالات کا جواب دیتا ہے۔ عتبہ، تو اس شخص کے ساتھ چھپ کیوں رہا تھا؟ عداس، وہ جو کچھ جانتے تھے وہ اس زمین ہے کا کوئی اور نہیں جانتا، وہ سچ بولنے والے تھے۔ اب عداس صرف ظاہری غلام نہیں، وہ دل کا آزاد ہو چکا ہے۔ دن گزرتے ہیں، عداس کے اندر اسلام کی روشنی بڑھتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ کبھی مکہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے، ان کے ساتھ ہو۔ وہ دنیاوی آقاؤں کے طعنوں سے گھبرا نہیں جاتا، بلکہ دل کی آزادی کو سب سے بڑی نعمت مانتا ہے۔ عداس کا واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ سچائی کا نور کبھی چھپتا نہیں۔ نرم الفاظ، محبت بھرا لہجہ اور نرمی دلوں کو بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق وہ معجزہ تھا جس نے ہزاروں دل جیتے۔ کبھی یہ مت سوچو کہ کوئی کتنا گناہ گار ہے، ایک لمحہ، ایک جملہ اس کی دنیا بدل سکتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعا دیتے، اگر وہ دل میں انتقام رکھتے تو عداس کا ایمان نصیب نہ ہوتا، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے معاف کر دیا، صبر کیا، اور وہی صبر ایک دل کی ہدایت بن گیا۔ یا اللہ، ہمیں بھی وہ دل عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے دل جیسا ہو۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا کچھ حصہ نصیب فرما۔ ہمیں نرمی، سچائی اور محبت والا بنا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔